السلام علیکم ناظرین، جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ آج ہمارے مہمان ہیں ذیشان مقبول دانش، جو پولیٹیکل اکانومی پر ریسرچ کر رہے ہیں اور سماجی میدان میں خدمات دینے کے ساتھ ساتھ یوتھ پارلیمنٹ اور پلداد کے یوتھ افیئرز کمیٹی کا حصہ بھی ہیں۔ ٹورزم، ماحولیات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ذیشان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے اپنی ریسرچ کے متعلق بتائیے گا کہ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اوکے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بیسیکلی ہمارے جب بھی ہم ایز اے یوتھ اور اس سارے شعبے میں ورک کر رہے ہوتے ہیں تب، کیونکہ ابھی ہم ایمرجنگ اور اس سین میں ہیں تو تبھی کوئی ایکنالجمنٹ ایسا ہوتی نہیں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ آن دس پلیٹ فارم اینڈ اسپیشلی دا یوتھ اینڈ اسٹارٹنگ دس انیشیٹو۔ ریگارڈنگ مائی ریسرچ، کرنٹلی جو میں ریسرچ کر رہا ہوں وہ ایک پولیٹیکل اکانومی آف رینیویبل انرجی پہ۔ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیولپنگ ایشین کنٹریز پہ ہے، ایک پینل کنٹریز 15 کنٹریز کا ایک پینل ہے، اسپیسیفکلی جو ایشین کنٹریز ہیں، کیونکہ کسی بھی جب یہ پولیٹیکل اکانومی اس کے اندر انسٹیٹیوشنل کوالٹی آ جاتی ہے، یہ کلین انرجی کو جو اس ٹائم پاکستان یا جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ ہائیلی وولنریبل ہیں اس لحاظ سے کہ ان کو بہت زیادہ سویلی، ہم نے پاکستان میں بھی لاسٹ ٹائم دیکھا کہ بہت ڈیزاسٹر یہاں پہ آیا اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی بہت ساری پریڈکشنز ہیں۔ تو کون سی وہ چیزیں ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتی ہیں اور وہ کیا امپیکٹس ہیں؟ لائک اگر پولیٹیکل فیکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں، انسٹیٹیوشنل فیکٹرز کیا ہیں، اکنامکس کیسے افیکٹ کرتی ہے، CO2 ایمیشنز کیسے کرتی ہیں۔ اب جو یہ انسٹیٹیوشنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی بہت ساری انٹرنیشنل ڈیفینیشنز ہیں، لائک ICRG جو انٹرنیشنل کنٹری رسک گائیڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر ایک ادارے کی انسٹیٹیوشنل کوالٹی کو دیکھنا ہے یا ہم نے کسی پروڈکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کی پروڈکٹ کی دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے، اس کا یہ کچھ ہے، لیکن اگر ہم نے ایک ادارے کی پروڈکٹ کو اسیس کرنا ہے تو اس کے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں لا اینڈ آرڈر آتا ہے، اس میں ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے، کرپشن آتی ہے، یہ وہ سارے کچھ 4-5 فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو ایکچولی اسیس کر رہے ہیں کہ یہ شارٹ رن میں کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں اور ایک لانگ رن میں کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں، کہ رینیویبل انرجی کی جو ہم اڈاپٹیشن، کلین انرجی پاکستان کے اندر یا جتنے بھی ایشین کنٹریز کے اندر ہم اس کی انالائز کر رہے ہیں کہ یہ کیسے امپیکٹ کرتے ہیں، کہ کہیں پہ زیادہ ہے۔ اب جیسے آپ چائنا دیکھیں تو چائنا 2025 میں فلی وینڈ سے اس کو ریکٹیفائی ہو جائے گا۔ انڈیا ایشین کنٹریز میں ہمارے اسپیسیفکلی میں سب کانٹیننٹ کے اندر بہت آگے جا رہا ہے۔ تو ہاؤ دیز کنٹریز، ان کی انسٹیٹیوشن کوالٹی، ہاؤ دس از امپیکٹنگ دیٹس آل اباؤٹ مائی ریسرچ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یوتھ پارلیمنٹ، یوتھ اسمبلی تو ہے جس کے آپ ممبر بھی ہیں، لیکن یہ بتائیں کیا یوتھ اسمبلی واقعی کسی کام کی ہے یا بس ایک فرضی باڈی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک جو آپ کہہ رہی ہیں فرضی باڈی، جو دوسرے والا سوال ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ Regarding the youth assembly, this was just in a model parliament, the state youth assembly. پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی دا PILDAT led by the احمد بلال محبوب ڈیموکریسی پہ، ان کے دیٹ از این تھنک ٹینک۔ یہ بیسیکلی اس ٹائم پاکستان کے اندر لوگ جو پولیٹکس سے دور ہو رہے ہیں، دوسرے اس میں اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ ڈیفیکلٹیز بہت ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ فیس کریں گے۔ تو ڈیموکریٹک کلچر کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگوں کو کیسے اویئر کریں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، دیٹ از این انیشیٹو۔ جو دوسرا آپ کا جو تھا نا فرضی سب والی بات، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، کیونکہ یہ یوتھ لیڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، نان پروفٹ ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ پوزیشنز ڈمی بھی ہوتی ہیں انٹل انلیس آپ کسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے میں ایک PILDAT کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ یوتھ اسمبلی کے ساتھ۔ یوتھ اسمبلی ایک چھوٹا گروپ ہے لیکن بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ دیئر all the organization and the said to try to make some impact. On the other hand, PILDAT, that is a think tank. اس کی ایج زیادہ ہے، وہ 17 یوتھ پارلیمنٹ ہو چکی، دیٹ واز آئی تھنک، بٹ نو 18 پارلیمنٹ کی طرف ایک موو کر رہے ہیں۔ سو اٹ ٹیکس ٹائم۔ آرگنائزیشنز یوتھ یوزلی وہ ایک وہاں پہ فرضی باڈی بھی ہوتی ہے، امپیکٹ بھی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ملٹیپل چیزیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو اسمبلی یا ان کی اوور آل ریپرزنٹیشن کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پولیٹیکل فورسز کو یا بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں آپ کو انٹر ہونے کے لیے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم جیسے فیمیلز کے لیے کوٹا کیوں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، بیکاز ان کی وہ بہت ہی مارجن اگر نہ کیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی اس گیم سے باہر ہو جائے۔ بائی دا وے اگر کچھ اس کو ہیومن رائٹس کی کانٹیکس میں دیکھا جائے دیٹس رانگ، کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب کوئی چیز بہت ہی جیسے مارجنائز کمیونٹیز ہوتی ہیں، منورٹیز ہیں، تو ان کو تاکہ ان کی ایک بھی ریپرزنٹیشن ہو، ادروائز آل آر ایکول۔ سو اب اس کی ریپرزنٹیشن کے لیے یہ ہے کہ اٹ ڈیفینیٹلی وین یو آر ان دا ڈیولپنگ کنٹری اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم،
یہ آرگنائزیشنز ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈائلاگس. سپوز آج سے 3 سال 4 سال پہلے آپ کے کسی ٹرانسجینڈر سے اگر آپ مل جائیں تو آپ کو بہت ہی نیچ سمجھا جاتا تھا یا اس طرح کی بات ہوتی تھی. لیکن اب کچھ ایکٹ آیا, اس پہ بہت ساری کنفلکٹ چل رہے ہیں, لیکن اب اس پہ بات ہونے لگ گئی. بالکل. سو وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ, اسٹارٹ رائٹنگ, تو آٹومیٹیکلی اٹ ول ٹیک ٹائم. بٹ یہ ہمیں بھی کچھ نہ کہیں اپنی پوزیشن کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, کہ کیا ہو سکے گا ریپرزنٹیشن کو, اور یوتھ کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے یوٹیلائز ہوتا ہے. ادروائز آپ کے پاس تو کوئی اسپیس ہی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس ایک شخصیت ہے, کل دوسری آ گئی, پرسوں تیسری آ گئی, سو یو ڈو ناٹ ہیو دا اسپیس. آپ کے پاس نیکسٹ کون ہے؟ اگر وہ بندہ چلا گیا, آپ نیکسٹ کون ہے؟ بالکل. سو دیٹ از دا لیڈرشپ جسے آپ ون مین کہتے ہیں, دیٹ از ناٹ. اس کی لیڈرشپ کی ڈیفینیشن یہ بھی کہ اب وہ نیکسٹ اپنی جو پاور کو ڈیلیگیٹ بھی کرتے ہیں دوسری ٹائم کو. سو دیٹس وٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی کین میک این امپیکٹ اینڈ ٹرائی ٹو بی ان دا پولیٹیکل ہول رجیم اینڈ دا ڈائلیما. رائٹ. یہ بتائیں کہ آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹورزم کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ پاکستان میں کلائمیٹ چینج اور ٹورزم کا جو نیکسس ہے, یہ اس ٹائم بہت ہی کوریلیشن ہے ان کا. پاکستان میں ضرورت تو بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ ٹورزم کے علاوہ اگر آپ ایک اسی انڈسٹری پہ فوکس کریں گے, یو ہیو ٹو مچ واسٹ پوٹینشیل. رائٹ, آؤٹ آف 117 کنٹریز پاکستان واز رینکڈ ایٹ 183. سو انڈیکس آپ کا اوور آل گرو ہو رہا ہے. کووڈ نے امپیکٹ کیا, لیکن اس کے بعد اب یہ جو کلائمیٹ کیسے آپ کا اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی میں ایک ٹرپ کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے ڈرائیور بھی ساتھ موجود تھے. جب میں ان سے راستے میں بات کر رہا تھا کہ یہ کلائمیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, تو وہ جو ہی ہم کیونکہ نارتھ کی طرف زیادہ تر پاکستان کے اندر جاتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ یہ منرلس تھے اور اس وجہ سے امپیکٹ ہو رہا ہے, اس فیکٹری کو آف ہونا چاہیے تھا. ڈسٹ پولوشن بہت زیادہ تھی. لیکن یا وہ سوٹا پی رہے ہیں, وہ بھی پھینک دیں گے. جو ہی وہ نارتھ کی جائے تو انہیں کول فیل ہوگا. اب جب وہ ایک لے مین کو سمجھانے کی, اب جب وہ وہیں سے واپس آئے گا تو بہت گرمی لگ رہی ہے اسلام آباد کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ چیز سمجھ, وہ کہتا ہے یار دس از نیچرل. سو ٹوریزم انڈسٹری اس بہت زیادہ کلائمیٹ کو ایک آج کل ڈسٹرب بھی کر رہی ہے. ریسنٹلی میں نے اس پہ کچھ ولاگس بھی بنائے تھے, کیونکہ جو ویسٹ ہے اسپیشلی نارتھ کے اندر, اس ویسٹ کی کوئی پراپر مینجمنٹ نہیں ہے. آپ کا ہوٹلس, آپ کی ٹورسٹ, آپ کی لوکل کمیونٹیز, چلے لوکل کمیونٹیز تو کم ہے, ان کا وہ ایک پروسیس چل رہا تھا. ہو کیا رہا ہے کہ وہ سارا کا سارا ریورس میں جا رہا ہے, گلیشیئر وہ سارے اس میں جا رہا ہے. وہ ایکویٹک وائلڈ لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کی کوئی ریسائکلنگ کا پروسیس نہیں ہے. تو وہ ٹورسٹ حضرات بھی, لوکل لوگ بھی اپنے بزنسز کو شارٹ اسپین میں ڈیولپ کرنے کے لیے بہت کرتے ہیں, اور اس میں ہم نے بہت زیادہ سویئر برسٹ دیکھے ہیں, جو گلگت کے اندر بھی, کشمیر کے اندر بھی, یہ سارے ریجن یا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا. یہ وہ ساری چیزیں کہ جو کلائمیٹ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے اور یہ ہائیلی ڈسٹربنگ ہے. سو وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ فیو پالیسیز کہ جو ایک عام لوگ کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ آپ اس کو ریسائکل کر کے اس ویسٹ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہو چکے ہیں. ادروائز جیسے آپ کا ناران دور ہو رہا ہے, آپ اب وہاں پہ لوگ نہیں جا رہے ہیں, دوسری پلیسز, تو پلیسز بھی ختم ہو رہی ہیں, اور آپ کے پاس اگر کچھ پلیسز ہیں بھی تو وہ ڈسکور نہیں ہیں, ان پہ ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں. سو دیر از ٹو مچ نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ ایریا. ایک یہ بھی سوال ہے کہ ساری بات حکومت پہ ڈال دی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے میں ہر بندے کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے؟ یا آف کورس دیٹ از, یہ ایک دو طرفہ گیم ہے. یہ مطلب تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی کہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے اس کو بجانا پڑے گا. سو یہ دونوں آپ کے کچھ رائٹس بھی ہیں, آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. یہ ایک بہت ہی جنرل ڈائنامکس ہیں کہ جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو ہم پاکستان اسپیشلی, اگر مجھے بھی اپنا نہیں پتا, سچی بات یہ کہ ہم سب کو نہیں پتا, کیونکہ یا تو وہ پڑھایا نہیں گیا, اگر ہم اس پڑھانے کی قابل بھی ہو تو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے, جو ہم پہ توسا گیا اور ہم نے. سو دیٹ از ٹرو سائڈ. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہی پالیسی کرے, اس کو امپلیمنٹ کرے, عوام نہیں کرے گی, تو یہ دونوں طرف سے گیم چلے گی. لیکن کہیں نہ کہیں وہ گورنمنٹ کا وہ مانگا کردار ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک اسٹیپ آگے ہو کے اگر وہ کرے گی تو وہ لوگ کریں گے. جب آپ کے وہاں سے دوسری سائڈ سے اس طرح نہیں رسپانس ہو رہا تو لوگ اس سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں اور اس کو امپیکٹ کرتے ہیں. ایک وجہ مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ نالج کی کمی ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے ڈرائیور, کافی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے,
تو آئی تھنک کہ اس کے حوالے سے کمپینس وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ عام شہری کو بھی پتہ ہو کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور اس سے ہمارے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے. آف کورس یہ بتائیے گا کہ ٹورزم کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں پاکستان میں بالخصوص اس کے کیا مواقع ہیں؟ پاکستان کے اندر آپ کے پاس ایک بہت بڑی آپ کا پوٹینشیل ہے. سپوز ابھی جو ہم یہاں سے فوڈ یوزلی کیونکہ بڑے سٹیز سے آپ کے نارتھ کے اندر جاتا ہے یا کہیں دور دراز جو پلیسز ہیں ٹورزم کے لحاظ سے, اب اسپیشلی میرا اپنا بھی اس پہ کچھ ورک ہے اور ہم ٹرائی کریں, جب ہمارا ٹورسٹ کسی بھی لوکل جگہ پہ جاتا ہے دے ڈو ناٹ وانٹ کہ وہ ایک پیزا کھائے یا اس طرح کی کوئی بات, کیوں انہیں بھی پتہ ہے منچورین ہمیں یہاں پہ کس کوالٹی کا ملے گا. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, لوکل اکانومی کی گروتھ ہو, ایسا ہے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیٹل فارمنگ اور اس فیمیل اسپیشلی اٹیچڈ ہوتی ہیں, تو ہم ایک لوکل سپلائی چین ڈیولپ کر کے کہ آپ نے جو ایک ہوٹل اگر کسی جگہ پہ ہے سپوز اف اٹ از ان ہنزا, تو آپ کے وہاں کی لوکل پروڈکٹس لیں, ملک ہے, بہت ساری فوڈ ہیں جو لوگ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. ہم مجھے اسپیشلی خود بہت ہی شکایات آئی ہیں اسپیشلی اپنے کشمیر کے حوالے سے بھی کہ یہاں پہ لوکل پروڈکٹس. ہاں میں بالکل کشمیر سے ہوں, فرام نیلم ویلی, تو وہاں پہ ہمیں کوئی لوکل مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی کیا کہتے ہیں جو جیسے کشمیر کی کشمیری چائے ہو گئی یا ہر سوغات ہوتی ہے ہر جگہ کی, ایک آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہوٹلز یا ریسٹورینٹس ان میں وہ دینا چاہیے ایگزیکٹلی تاکہ وہ لوگ ٹیسٹ کر سکیں کہ اس جگہ کی کیا خاصیت ہے. اور ہمیں وہ ملتی ہی نہیں ہے, اگر وہ کہیں پہ مل بھی رہی ہے تو اس کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے کہ وہ ایکچوئل ہوتی نہیں ہے کہ بٹ ایٹ ریلیسٹ ہے. اگر آپ کی ہوٹلز ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وومنس آپ کی جو اسپیشلی امپاور ہوں کیونکہ وہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں, اگر دے آر ناٹ اسکلڈ, ہمارے پاس بہت ساری اسٹوریز بھی ہیں, تو آپ کی جو واشنگ جو کلاتھنگ ہوتی ہے ہوٹلس کے اندر وہ آپ لوکل فیمیلس کو دے کے اور ایک لیڈ بنا کے وہاں سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ آن دیٹ اینڈ اسٹل وی آر فیسنگ ٹو مچ ڈیفیکلٹیز, کیونکہ ایک نیا مارکیٹ کے اندر پاورز ایکسرسائز ہیں اور اس پہ اتنا جلدی بلڈ اپ کرنا نہیں ہے. لیکن دس از دا وے کہ جہاں پہ آپ کا ویسٹ بھی مینیج ہو جائے گا اور آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہو جائے گی اور ایک بیٹر ایکسپیرینس ہوگا جب وہ لوکل ساری چیزیں پروڈکٹس کو یوٹیلائز کریں گے. دس از ہاؤ وی کین اسٹور. اور جو آپ نے پہلی بات کی تھی نا کہ اویئرنیس کے لحاظ سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ایک عام متھ ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ درخت لگائیں اور یہ سارا کچھ اس کو ختم کر دے گا آپ کی کلائمیٹ. دس از دا ون وے, دس از دا ون الٹرنیٹیو اینڈ دس از ناٹ دا کمپلیٹ سولوشن. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو میچور ٹری ہوتا ہے وہ ایک سال میں 20 kg CO2 ایمیشنس کو ایبسارب کر دیتا ہے. سو دیٹ از ناٹ انف. آپ صرف ریسائکلنگ پہ جا سکتے ہیں, آپ اس کے ویسٹ مینجمنٹ کے طریقے, آپ کے اوور آل انڈسٹریل سپوز پاکستان کے اندر 0.9% جو انڈسٹریل کمبسشن بڑھا ہے اس کی وجہ سے جو CO2 ایمیشنز میں 0.9% انکریز ہوا ہے 2022 میں. سو آپ کو کلین انرجی کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا کہ ایک ہول جب تک سارے فیکٹرز ایٹ اے ٹائم انٹرپلے نہیں ہوں گے until unless you cannot win the situation and tackle this problem. We hope things will get better. Yeah, we hope so that things will get better. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time also. اچھا, اینڈ پہ آپ اپنا کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ جو آپ کو سن رہی ہے؟ So for you the messages میں خود بھی یوز سے ہی ہوں, we have a lot of potential but we have to understand that ہم کہاں پہ سٹ کر رہے ہیں اور ہماری کرنٹ پوزیشن کیا ہے, ہم فیوچر پوزیشن کہاں پہ جانا چاہتے ہیں. We have to just look into ourselves, we can win. That's all from my side and keep moving and definitely until you can win the situation whatever it is. So that's all from my side. Thank you so much. Thank you so much. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط میں ایک باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.